ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ چیوا الر ترال میں شہید ہونے والے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، جبکہ باسط احمد پرے اپنے خاندان کا چوتھا شہید ہے۔ بھارتی دہشت گرد فوجوں نے اس دوران غلام محمد وانی کا 3 منزلہ مکان مکمل طور پر تباہ کیا ہے، جبکہ متعدد دوسرے مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بیج بہاڑا اسلام آباد میں 8 سالہ نہان احمد بٹ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مرکنڈل سنبل میں بھارتی فوج نے محاصرہ کر کے تلاشوں کے دوران مکینوں پر تشدد کیا ہے۔ رڈبک کی گام درگملا کوپواڑہ میں بھارتی فوج کی ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک 12 سالہ کم سن فرحان نذیر گوجری کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا، اگرچہ اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ بیٹھا۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں غیر کشمیریوں کو بسانے کے لیے ڈومیسائل جاری کر دیے ہیں۔ نئے ڈومیسائل قانون کے تحت حالیہ ہفتوں میں ہزاروں غیر کشمیریوں کو شہریت کی سندیں جاری کی گئی ہیں۔ ان میں زیادہ تر مغربی پاکستان کے شرنارتھی شامل ہیں جو اس وقت جموں کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اس سے قبل بھارتی ریاست بہار کے ایک IAS آفیسر نوین کمار چودھری کو ڈومیسائل جاری کیا گیا ہے، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 5 اگست سے مسئلہ کشمیر دوبارہ اجاگر کرنے کی نئی مہم شروع کریں گے۔ مودی نفسیاتی مریض ہے جو بھارت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتا رہے گا۔ بھارت خطے میں امن کا دشمن ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جموں و کشمیر میں کووڈ-19 کی عالمگیر وبا کی وجہ سے جہاں ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے، وہیں دوسری طرف قابض انتظامیہ کشمیریوں کی زندگی کے وسائل اور ذخائر کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ جموں و کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے قوانین کے نفاذ کا آغاز کرتے ہوئے بھارتی حکومت بیک وقت حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے قدرتی وسائل کا استحصال کر رہی ہے۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ڈومیسائل قانون کے حوالے سے ان کے خدشات برمحل ثابت ہو رہے ہیں۔ PDP نے ڈومیسائل قانون کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ ایسے درپردہ اقدامات کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی حکومت جموں و کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ طاقت کا اندھا دھند استعمال درندوں کی فطرت کا خاصہ ہے، لیکن انسان بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مقولے پر عمل پیرا ہے۔ طاقتور ملکوں اور گروہوں کی اس درندگی کی وجہ سے کمزور قومیں غیر محفوظ رہی ہیں۔ محکوم لوگ اس وجہ سے لقمہ اجل ہوئے۔ اس قسم کی جمہوریت کی قبا اوڑے ہوئے انسان نماد درندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جن میں ایک نام بھارت کا ہے۔ بھارتی غاصب ہندو انتہا پسند حکومت نے جہاں گزشتہ سال کشمیر کی خصوصی حیثیت یک طرفہ طور پر ختم کر دی، وہاں لاک ڈاؤن کے ذریعے پوری ریاست کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا۔ دنیا کرونا وائرس کی وبا سے نبڑتی رہی، لیکن بھارت نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر میں ڈومیسائل قانون میں ترمیم کر کے غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کا اجرا شروع کر کے ریاست میں آبادی کے تناسب کو بگاڑ دیا۔ تمام حریت قیادت اور کارکنوں کو گرفتاری کے بعد پس دیوار زنداں کر دیا گیا۔ اب شراب نوشی، بے حیائی اور خدا بیزار تعلیم کے ذریعے ریاست کے لوگوں کو ہندوانہ رنگ میں رنگنے کی کوششیں اپنے عروج پر ہیں، جس کی تمام حریت پسند سیاسی، سماجی اور دینی تنظیموں نے شدید مذمت کی ہے اور اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے قاتل ہاتھوں کو روکنے میں اپنا عملی کردار ادا کریں۔